اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کیا ہے۔ اس معجزے کا ذکر اور اس کا تعلق مشہور صحابی، مشہور محدث صحابی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور جن سے ہزاروں احادیث مروی ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ منسلک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ عزت اور عظمت ملی کہ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے کا شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے۔ کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو، یہ بیچارے مسافر لوگ تھے، ملکوں سے سفر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ باقی ان کا کوئی کسی قسم کی کوئی تجارت، کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ یہ 70-72 لوگ ہوتے تھے، ہر وقت اس چبوترے پہ، اور وہ جگہ مخصوص تھی، وہیں پہ یہ آرام فرماتے، یہیں پہ بھی سوتے، کوئی کھانا پینا سب کچھ ان کا یہی ہوتا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے اتنی بھوک نے ستایا، اتنا بھوک نے ستایا کہ بھوک کی وجہ سے میں نڈھال ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ بھوک کب انسان کو نڈھال کرتی ہے کہ جس وقت اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ برداشت کرتے 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 نڈھال ہو کے اوندھے منہ پڑ جائے۔ یہ صحابہ کا حال تھا جنہوں نے دین حاصل کر کے اس وقت بھی ان لوگوں نے وہ دین کی تعلیم حاصل کر کے ہم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا۔ تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوک سے نڈھال ہو کے گر پڑتا، کبھی اٹھ پڑتا، کبھی گر پڑتا، کبھی اٹھ جاتا۔ تو میں نے ایسا کیا، ہیلا بہانہ کیا کہ میں وہ راستہ گزر گا جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے، میں وہیں پہ جا کے بیٹھ گیا، اور اس نیت سے یہاں سے کوئی گزرے گا، میری حالت دیکھے گا، میری یہ بے تابی دیکھے گا، میرے چہرے کا ملال دیکھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ مجھے لازمی بات ہے گھر لے جائے گا اور روٹی کھلائے گا، کھانا کھلائے گا۔ تو اس نیت سے میں اس راستے پہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا تو سب سے پہلے شخص جن سے میری ملاقات ہوئی، جو وہاں سے گزرے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس بہانے سے کہ میں ان سے کوئی سوال کروں اور یہ میرا سوال سن کے اور میری مسکینی دیکھ کے ہو سکتا ہے مجھ سے کھانے کا پوچھ لیں، تو میں نے ایک آیت کے بارے میں ان سے سوال کیا۔ میں نے کہا ابو بکر بھائی، اس آیت کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا جواب دیا، اور جواب دے کے چپ کر کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اور پھر میں مایوس ہو گیا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ ابو ہریرہ خیر ہے، خیر خیریت ہے۔ اس کے بعد پھر میں چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص جو اس راستے سے گزر ہوا جن کا، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہی سوال اور اس نیت سے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ میں نے کہا عمر، مجھے یہ بتاؤ کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دہرایا اور وہی خاموشی سے چپ کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ پھر میں مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، رحمت والے نبی، شفقت محبت والے نبی، عزتوں والے نبی، مقام مرتے والے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اب میرے دل میں خوشی ہوئی، اب میں نے فرحت محسوس کی، اب میں سمجھ گیا کہ اور کوئی سمجھے نہ سمجھے ابو ہریرہ کا حال حضور ضرور سمجھ جائیں گے، حضور ضرور سمجھ جائیں گے، میرا چہرہ پڑھ کے مجھ سے پوچھیں گے ضرور۔ اور میں ایسے ہی چپ کر کے بیٹھا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تشریف لائے تو میرے سوال کرنے سے بھی پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ ابو ہریرہ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ خود پوچھ لیا مجھ سے، مجھے دیکھ کے
تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہی بات تو میں پہلے ہی کہنے والا تھا جو آپ نے مجھ سے پہلے کہہ دی. جی ہاں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور بھوک کی وجہ سے یہ میری حالت ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ابو ہریرہ فلاں فلاں کے پاس جاؤ, وہاں سے پتہ کرو کہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے. تو میں 2-4 گھر تھے, وہاں سے جا کے پتہ کیا, حضور کا سلام پیش کیا, وہیں سے بھی کچھ نہ ملا. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے, اپنے حجرے مبارک میں لے آئے, مجھے باہر کھڑا کیا. باہر کھڑا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے اجازت ملتی ہے کہ ابو ہریرہ اندر آ جاؤ. میں جب اندر گیا کیا دیکھتا ہوں ایک دودھ کا پیالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دودھ کا پیالہ کون دے گیا ہے؟ تو ازواج مطہرات میں سے جو بھی ازواج تھیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ یہ فلاں شخص یہ ہدیہ دے کے گیا ہے, تو یہ آپ کے لیے, آپ اس کو نوش فرمائیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثار دیکھیں, اپنے ساتھیوں سے محبت دیکھیں, اپنی امت سے محبت دیکھیں, اور اپنے اس امتی سے محبت دیکھیں کہ کھانے کا وہ دودھ کا پیالہ آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے اور آپ کے لیے ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ وہ دودھ کا پیالہ وہیں پہ بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ کے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا, اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو یہ پیالہ باہر لے چلو اس چبوترے پر جہاں پہ بیٹھ کے آپ تعلیم حاصل کرتے ہو, سبق پڑھتے ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک دل میں خیال کیا یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے, اب باہر کیوں لے کے جا رہے ہیں, یہ تو یہیں بھی ختم ہو جانا ہے, میں اس کو پی لیتا ہوں. لیکن حکم تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو میں نے وہ پیالہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے, میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے, وہ مسجد نبوی میں آ کے ہم لوگ بیٹھ گئے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ اس سے بھی زیادہ بھاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے ان ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں, 70-72 صحابہ تھے وہ. میں پھر حیران ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ ہے, مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, یہ تو میرے لیے کافی ہے, آپ ان لوگوں کو بھی ساتھ میں بلا رہے. تو حکم تھا, میں بھاگا بھاگا ان صحابہ سب کو بلا کے لے آیا جو میرے ساتھ وہاں بیٹھ کے سبق پڑھتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. جب وہ سب لوگ آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ جیسے چاند کے ارد گرد ستاروں کا ہول بنا ہوتا ہے, تو ایسے ہی اس چاند کے ارد گرد وہ صحابہ ستارے ایسے بیٹھ گئے ترتیب سے. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب ایسا کرو یہ پیالہ دائیں طرف سے شروع کرو پلانا, اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو پلانا شروع کرو. میں دل میں پھر حیران ہوا کہ یا رسول اللہ یہ ایک پیالہ دودھ کا, یہ 70 لوگ ہیں, یہ کہاں پہ پورا ہوگا. یہ تو معجزہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا. تو میں نے بسم اللہ پڑھی شروع کیا, ایک بندے نے پیا, دوسرے نے پیا, تیسرے نے پیا, چوتھے نے پیا, حتیٰ کہ وہ ایک پیالہ دودھ کا 70 لوگوں میں نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ یہ محبت اور یہ شفقت دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہو سکتا ہے حضور خود بھوکے ہوں, پیاسے ہوں, لازمی بات ہے جب گھر میں ساتھ میں ارد گرد میں کچھ نہیں تھا تو لازمی بات ہے حضور کے گھر بھی چولہا نہیں جلا ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی آپ حضور کی وفاداری اپنی امت سے, اپنے صحابہ سے دیکھیں, اور پھر صحابہ کا بھی پیار دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر حکم پہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تلے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر وہ میں نے پیالہ تقسیم کر لیا. جب 70 لوگوں نے پیالہ پیا اور میں نے دیکھا خدا کی قسم ایک گھونٹ بھی اس پیالے سے کم نہیں ہوا تھا. 70 لوگوں نے وہ پیالہ دودھ کا پیا اور دودھ ویسے کا ویسا, اور ہر بندے نے سیراب ہو کے پیا, ہر بندے نے سیراب ہو کے پیا. جب سب پورے ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے وہ پیالہ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جی اب تناول فرمائیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ابو ہریرہ پہلے آپ پیو. میں نے پھر حکم کی تعمیل کی, میں نے پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ پھر اور پیو. میں نے پھر پیا. پھر تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا دودھ پلایا کہ میرے یہاں حلق تک دودھ آ گیا, حلق کے اندر چھلک رہا تھا دودھ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا میں نے وہ دودھ پیا. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور خود آخر میں سب سے آخر میں
70-72 सहाबा पीने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इंतहा देखें यार, जिनके जिनके जिनकी मोहब्बत की इंतहा ये है और हमारा हाल ये है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात कितने जल्दी से छोड़ देते हैं और कितनी छोटी छोटी बातों पे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ये तो देखें, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70 सहाबा के पीने के बाद वो प्याला दूध का खुद नोश फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में पी के वो प्याला दूध का ख़त्म फरमाया। तो मेरे दोस्तों, इस वाक़े से हमें दो चीज़ें सबक के तौर पे मिलती हैं। पहली चीज़ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उम्मत से ये है कि सबसे पहले अपनी ज़ात को मुक़द्दम नहीं फरमाया, बल्कि अपने साथ रहने वाले उन सहाबा को मुक़द्दम फरमाया कि पहले आप पिए, पहले इनको पिलाओ, पहले ये पी लें, इनकी खुशी में मेरी खुशी है। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ तक़सीम करके बाँट दी जाए और तक़सीम करके खाई जाए, खुदा की कसम है वो चीज़ कभी कम नहीं होती। ये शैतान का धोखा है, बाँट दोगे थोड़ी हो जाएगी, दे दोगे थोड़ी हो जाएगी, रख लो अपने पास ही रख लो, किसी को ना दो, है भी सही माँगने वाला है तब भी किसी को ना दो, नहीं ऐसी बात नहीं है। तक़सीम करने से कभी भी कोई चीज़ अगर कम होती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी की सारी इसार और कुर्बानी पे मुश्तमिल है, देने पे मुश्तमिल है, देने पे मुश्तमिल है। तो अल्लाह पाक ने कितना दिया। और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी देख लें, देते हैं, कभी कम नहीं हुआ। और आज भी आप वजीफा ये बना लें, जो बंदा रोजी रिज़्क में परेशान है, किसी किस्म की भी परेशानी है, वो आज से देना शुरू करे। जो चीज भी बांटेगा अल्लाह वही चीज उसको वापस करेंगे। अगर आप किसी को इज्जत देते हैं, वो इज्जत वापस लौटेगी। आप किसी को रिज्क में अपने साथ शरीक करते हैं, अल्लाह आपको रिज्क देगा। आप किसी को दुआ देते हैं, लोग आपको दुआ देंगे। अगर आप किसी के लिए सहूलत मुयस्सर करते हैं, लोग आपको सहूलत देंगे। अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जिस पर अमल करके हम इस जहां में भी कामयाब हो सकते हैं, अगले जहां में भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक नसीब